کو اب جمہوری کہتے ہیں، جو جا کے خفیہ میٹنگز کریں، مطلب گاڑیوں میں چھپ کر جائیں، جو انہوں نے بتایا تھا ڈگیوں میں اقتدار میں جب عمران خان صاحب کو ہٹانا تھا، خفیہ میٹنگز کون کر رہا تھا؟ ہم جمہوری لوگ تھے، اسٹرگل کر رہے تھے، بھائی آپ اپنے لیے کر رہے تھے، اگر آپ ابھی پاور میں عمران خان صاحب کو السلام علیکم ناظرین، آخرکار 16 ماہ کے بعد مارشل لا والی بدترین حکومت ختم ہو چکی ہے، لیکن یہ بھی نام کی ختم ہوئی ہے، ابھی بھی کروائیاں اسی طرح جاری ہیں۔ جو لوگ کروائیاں پہلے کر رہے تھے وہ ابھی بھی کروائیاں ڈال رہے ہیں اس حکومت کے جانے کے بعد بھی، لیکن جو حصہ انہوں نے اپنے ڈالا ہے، جس طریقے سے ان 16 ماہ میں بوٹ پالش کر کے چپلوسیاں کر انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے، وہ بھی عوام کے سامنے ہے۔ اور جس طریقے سے شہباز شریف نے بوٹ پالش کر کے اپنی حکومت بچائی، اپنی حکومت چلائی، اس پر دیکھیں کس طریقے سے کاشف عباسی کے لائیو شو میں رؤوف کلاسرا، اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکر اور اطہر کاظمی نے اس حکومت کی کلاس لگا دی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ یار یہ سوری، یہ سیریس سوال ہے، آنیسٹلی اس کو جوک نہ سمجھے گا، یہ واقعی سیریس سوال ہے۔ کاشف بھائی، سوال آپ کا درست ہے، سیریس ہے، لیکن جو پچھلے 16 مہینے گزرے ان میں کوئی چیز آپ سے ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے، لوگوں سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے، کہ جو حکومت جس وقت آئی اس وقت اس نے دو چیزوں کے اوپر ان کا تھا کہ ہم نے دو چیزیں کر کے تو ہم نے الیکشنوں کی طرف چلے جانا ہے۔ پہلی چیز ہم نے نیب لاز کے اندر ترمیم کرنی ہے اور دوسری الیکٹورل ریفارمز کرنی ہے، یہ دو ہمارا ایجنڈا ہے جی۔ اس کے بعد ہم نے الیکشن میں جانا ہے۔ اقتدار کا نشہ پھر چڑھ گیا، لالچ غالب آ گیا، اور ان 16 مہینے کے اندر ہائیبرڈ سے ہائیبرڈ 2.0 کا جو سفر تھا وہ ہم نے دیکھا کہ اس ملک میں مکمل ہوا۔ انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری گئیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی، جو انہوں نے سٹیٹمنٹس دی، آپ نے جو سٹیٹمنٹس چلائیں، میں تو حیران ہوں کہ یہ پاکستان کے لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بے وقوف ہے؟ کیا انہوں نے اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے امیجز نہیں دیکھے؟ بھیڑ بکریاں اور ہم آپس میں سیاستدان پرانے عادی ہیں اس چیز کے کہ ایک دوسرے کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہیں، لیکن اس دور میں جو سب سے فرق ایک بات ہوئی کاشف بھائی جو غصہ دلاتی ہے وہ یہ ہے کہ چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ ہم ہمیشہ ایک رسپیکٹ رکھتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اس کو پامال کرنے میں ہم نہیں اس طرف جاتے تھے۔ جو اس دور کے اندر جس طریقے سے وہ تقدس بھی انہوں نے پامال کیا ہے، اس کے جواب ان سے نہیں دیے جائیں گے۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے فیصلے دیتے تھے، ضمانت بندہ باہر بندہ پھر، یہ پہلے بھی ہوا ہے، یہ پہلے بھی ہوا ہے، 90 کی دہائی میں ہوا ہے، لیکن اس کے پچھلے 20-25 سال میں ہم نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے بے پردگیاں کی ہیں، جو خواتین کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہیں، وہ ایک ایسا انہوں نے ہماری سیاست کے اندر دوبارہ افسوسناک ٹرینڈ انہوں نے شروع کرایا ہے۔ پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا فنڈامنٹلی جس کے اوپر ہمارا سارا نظام کھڑا ہے وہ ہے 90 روز کے اندر الیکشن۔ 90 روز پنجاب میں ہینڈ ان گلو ہو کے انہوں نے ملتوی کرایا، وہ تو جب آپ نے 90 روز آئین ہینڈ ختم ہو گیا تو پھر آئین کیڑا تو اب ان کے دل میں یہی چور ہے نا کہ ہینڈ ان گلو جب تھے اس ساری صورتحال میں، تو اب انہیں پتا ہے کہ یہ 90 روز بھی جو ہے یہ 90 روز شاید نہ رہے، اور اس کی بنیاد وہی 90 روز بنیں گے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس لیے اس وقت جو گیم پھنسی ہوئی ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے اوپر، وہ دو سوچ ہیں۔ وہ ایک سوچ یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر چور ہے، ان کو پتا ہے کہ انہوں نے 90 دن خود ڈیلے کرنے میں کردار ادا کیا ہے، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ اس جگہ ایک سیاستدان آئے، اگلے کہتے ہیں نہیں ٹیکنوکریٹ آئے۔ یہ لڑائی تو دیکھتے ہیں ہم کہاں جا کے رکتی ہے۔ صحافت پچھلے 1.5 سال میں وہ کہتے ہیں بڑے پوائنٹس اوپر چلی گئی ہے بھائی، وہ گئی ہے، اور میرے خیال میں جس طریقے سے گئی ہے وہ آپ نے بھی دیکھا۔ آپ دیکھیں نا، صحافت چلی بھی گئی، اور 80 دن سے ایک صحافی اندر ہے جس کو یہ صحافی بھی نہیں مانتا۔ مطلب یہ دیکھیں اسی صحافت اندر بھی غائب ہے، مطلب ٹیکنیکلی اندر ہے لیکن ایکچولی غائب ہے۔ 3 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، آپ اس کو صحافی مانے یا نہ مانے عمران ریاض کو، وہ صحافی ہے یار، یہ ہوتے کون ہے فیصلہ کرنے والے، کون صحافی ہے کون نہیں ہے؟ وہ نہ مانے پر کیا کم از کم اتنا تو وہ کہہ سکتے نا کہ پاکستان کا شہری تھا، وہ صرف وہاں پہ بات ختم۔ اسی پہ آرگومنٹ شروع، صحافی تھا، اب ہے، بالکل ہماری نظر میں اب بات کریں گے۔ مسئلہ یہ کہ جب آپ کی وزیر اطلاعات جن کے گلے میں آج پریس کلب کے اندر اتنے پھول ڈالے گئے، ہار پہنائے گئے، وہ BBC جیسے ادارے کو انٹرویو دے کے کہتے ہیں یہ تو صحافی نہیں۔ لیکن یہ ایشو بڑا سمجھنا ہے، جب آپ اس طریقے سے لوگوں کو آپ لیبل کرتے ہیں، ان کو ایک کیٹیگری میں ڈالتے ہیں، تو پھر آپ ان کے جو رائٹس ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے پہلا جو جسے کہتے ہیں نا وہ سٹیپ لے لیتے ہیں۔ یہ بڑا ناظرین نے آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کس طریقے سے اطہر کاظمی رؤوف کلاسرا اس حکومت کی گندگی ظاہر کر رہے ہیں، ڈگیوں میں چھپ کر جو انہوں نے حکومت حاصل کی، بوٹ پالش کر کے جو انہوں نے حکومت حاصل کی، اور اس میں 16 ماہ میں جو بدترین جمہوریت کے نام پر مرسدہ لگا کے پاکستانی عوام کی عزتیں لوٹی گئی، پاکستانی عوام پر ظلم ڈھائے گئے، یہ تاریخ میں کبھی نہیں ملے گا۔ اور یہ جو حکومت گزری ہے جس نے جمہوریت کے نام پہ پاکستانی عوام پر ظلم ڈھائے ہیں، یہ بھی پاکستانی عوام کبھی نہیں بھولے گی۔ اور بوٹ پالش بھی اب ان کی کام نہیں آنے والے، مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں PTI کے لیے۔
ابھی بھی کروائیاں ڈالی جا رہی ہیں. جو لوگ کروائیاں ڈال رہے تھے وہ بھی ابھی رکنے کے نام نہیں لے رہے اور مزید ابھی کروائیاں بڑھ رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کو بے نقاب کرنے میں عمران خان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ان لوگوں کو عمران خان نے بے نقاب کر دیا ہے. آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کامنٹ سے مجھے ضرور دیں. ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو لائک کریں, زیادہ شیئر کریں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.